مدد غیبی مدد نہ اسپین کے وقت آئی، نہ خلافت عثمانیہ کو بچانے کے لیے آئی، نہ اسرائیل کا قیام روکنے کے لیے آئی، نہ بابری مسجد کے وقت آئی، نہ عراق اور شام کے وقت آئی، نہ میانمار کے وقت آئی، نہ گجرات کے وقت آئی، نہ کشمیر کے لیے آئی۔ پھر بھی گھروں اور مسجدوں میں بیٹھ کر غیبی مدد کی صدا۔ غیبی مدد جنگ بدر میں آئی، جب 1000 کے مقابلے میں 313 نان جنگ میں آخری۔ غیبی مدد جنگ خندق میں آئی، جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر 2 پتھر باندھے اور خود خندق کھودی اور نان جنگ میں آخری۔ غیبی مدد افغانستان میں آئی، جب بھوکے پیاسے مسلمان بے سر سامانی کے عالم میں نان جنگ میں آخری۔ دنیا کا قیمتی لباس پہن کر مال و زر جمع کر کے اور لگژری ایئر کنڈیشنڈ گاڑیوں میں بیٹھ کر جائے کر لوگوں کے ہاتھ چومنے کی خواہش لے کر، لوگوں کی واہ کی ہنکار کی خواہشات لیے مسجدوں کے ممبروں پر بیٹھ کر بد دعائیں کر کے غیبی مدد کے منتظر، طاغوت کے نظام پر راضی اور پھر غیبی مدد کے منتظر۔ اللہ کی زمین پر اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے نفاذ کی جدوجہد کے بجائے صرف نعت خوانی، محفل میلاد، تسبیح کے دانوں کو 10 لاکھ 20 لاکھ گھما کر غیبی مدد کے منتظر۔ آفاقی دین کو چند جزان عبادت میں محصور و مقید کر کے غیبی مدد کے منتظر۔ مسلمانوں کو مجاہد کے بجائے مجاور بنا دینے کے بعد غیبی مدد کے منتظر۔ جہاد فی سبیل اللہ اور جذبہ شہادت سے داور رہ کر اور داور رکھ کر مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و جبر اور مصائب و مشکلات دیکھ کر اللہ دشمن کو غرق کر دے، اللہ دشمن کو تباہ و برباد کر دے، یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما، اللہ دشمنوں کو ہدایت عطا فرما دے، اور اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں تو انہیں غرق کر دے۔ جیسی بد دعاؤں پر اکتفا کر کے سکوت اختیار کر لینے اور سکون سے نوالا حلق سے نیچے آتار کر پیٹ بھر بھر کر گہری نیند سونے والے غیبی مدد کے منتظر، یعنی سب کچھ اللہ کے ذمہ لگا کر اور خود کنارہ کشی اختیار کر کے غیبی مدد کے منتظر، میدان جہاد میں آترنی سے ڈرتے اور کتراتے ہوئے آسمانوں سے فرشتوں کے نازل ہو کر مسلمانوں کی غیبی مدد کے منتظر۔ سعادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں بتاتی ہے کہ پہلے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ سجایا اور بعد میں اللہ کی غیبی مدد کے لیے دعا کے لیے ہاتھ بلند فرمائے، جبکہ آج کا جہاد صرف بد دعا ہے، اور نہ دعا سے پہلے اور نہ دعا کے بعد کوئی عملی اقدامات و جدوجہد۔ ایسی صورت میں صرف اللہ کی پکڑ اور عذاب ہی آتا ہے، نہ کہ کوئی غیبی مدد۔